الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کی حمد، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اور اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج ہم لوگ اس شعبان کے مہینے میں ہیں، اور یہ مہینہ شعبان کا رمضان کے ٹریننگ کا مہینہ ہے، اور میرے خیال سے 10 دن باقی ہیں رمضان المبارک کے سایہ فگن ہونے میں۔ وہ عظمتوں والا مہینہ، وہ برکتوں والا مہینہ، وہ محترم مہینہ صرف چند دنوں کے بعد سایہ فگن ہونے والا ہے، اور کچھ ہی دن ہمارے پاس باقی بچے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں اس عظیم مہینے کے لیے۔ میں نے ابھی کہا کہ یہ شعبان کا مہینہ تیاری کا مہینہ ہے رمضان کے لیے، اور یوں ہی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہیں فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوئے، پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور دوسری روایت میں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ کچھ ناغے کر کے 1-2 دن، کچھ دنوں کا ناغا چھوڑ کر کے پورے مہینے کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اس شعبان کے مہینے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ہمارے لیے اپنے آپ کو درست کرنے، اپنے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کے لیے تیار کرنے کا ہے، جو رحمت والا مہینہ ہے، جو برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو اسلام کی نعمت دیا، اور اس کے بعد ایسے ایسے مواسم، ایسے ایسے مہینے
ایسے دن، ایسے اوقات عطا کیے کہ ہم ان اوقات میں، ان مہینوں میں، ان ایام میں عبادت کر کے، اللہ کو یاد کر کے اور دین اسلام کے مطابق چل کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لیں اور اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لیں۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اس نعمت کے سامنے دنیا کی ہر نعمت پھینکی ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے، مگر افسوس اگر میں یہ کہوں کہ ہم مسلمانوں نے اس اسلام کو نہیں سمجھا تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ ہم نے نہیں سمجھا اس اسلام کو، اس لیے تو ہم اسلام کے مطابق تیار نہیں ہیں۔ اسلام جیسا چاہتا ہے ہم ویسا بن نہیں سکتے، تو کہیں خامی ہماری فہم میں، ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے خود ہی اسلام کو نہیں سمجھا۔ اوروں سے پھر کیا شکایت، جن کے لیے، پوری دنیا کے لیے اسلام ہے، لیکن جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اگر اسلام کو نہیں سمجھے تو یہ مثال تو ویسے ہی ہے کہ اتنی اچھی چیز ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ کھیر کتنی اچھی چیز ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، کھانے میں اچھی لگتی ہے، اس کا لذت بہت اچھا ہوتا ہے۔ ایک اندھے آدمی سے کہا گیا، انسان سے، کہ کھیر کھاؤ گے؟ اس نے کہا کھیر کیسی ہوتی ہے؟ تو اسے بتلایا گیا کہ کھیر بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے۔ تو کہا سفید کیا ہے؟ اس نے تو کوئی رنگ دیکھا ہی نہیں دنیا، اندھا ہے، سفید کیا ہے؟ تو کہے ویسے جیسے بگلا سفید ہوتا ہے۔ اب بگلا بھی اس نے نہیں دیکھا، کہا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ بگلے کو اس کو لا کر کے اس کے ہاتھ میں دیا گیا کہ چھو کر کے تم دیکھو کہ بگلا کیسا ہے۔ وہ چھو رہا ہے، اوپر سے اس کی گردن کی طرف سے چھوتے ہوئے آیا اور پیر تک گیا تو دیکھا یہ ٹیڑھا میڑھا ہے۔ تو کہا نہ بھائی ہم اس کو نہیں کھائیں گے، اگر یہ کھیر اسی بگلے کی طرح سے ہے تب تو گلے میں پھنس جائے گی یہ کھیر۔ یہ تو ٹیڑھا میڑھا ہے، جس بگلے سے مثال دے رہے ہو کھیر کی، وہ ٹیڑھا میڑھا ہے، گلے میں پھنسے گا۔ آج ہماری مثال ویسے ہی ہے کہ آج دنیا اور غیر جو اسلام کو نہیں جانتے، وہ کھیر کتنی بھی اچھی چیز تھی لیکن اس نابینے کے لیے، اس اندھے کے لیے ٹیڑھی میڑھی لگتی تھی، گلے میں پھنس جائے گی۔ تو دنیا آج ہم مسلمانوں کو دیکھ کر کے اسلام کو سمجھنا چاہتی ہے، اور پھر نتیجتاً وہ ہم سے تو نفرت کرتے ہی کرتے ہیں۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم مسلمان نہ رہے تو وہ ہم سے نفرت تو کرتے ہیں کہ ہم برے لوگ ہیں، ہمارے کام اچھے نہیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ اسلام سے بھی بدظن ہو رہے ہیں، اسلام سے بھی بدظن ہو رہے ہیں کہ جب اس کے ماننے والے برے ہیں، ان کے کردار یہ ہیں، تو پھر ان کا دین بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار نہیں سکتے، ہم اپنا کردار دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، تو دنیا ہم سے تو نفرت کرتی ہے، لیکن ہمارا وہ اسلام، وہ دین جو ایک عظیم دین ہے،
جس کے بارے میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا یا لہو من دین عظیم لو کان لہو رجال، اس دین عظیم، یہ اسلام ایک دین عظیم ہے۔ علامہ ابن القیم نے فرمایا اتنا عظیم دین ہے، اے کاش اس کے افراد بھی ویسے عظیم ہوتے، اس کے ماننے والے بھی اتنے عظیم ہوتے تو اسلام دنیا پہ چھا گیا ہوتا، مگر نہیں، ہم نے اپنی بدعمالیوں سے، اپنے کردار کی گندگی سے دنیا کو یہ باور کرا دیا کہ اسلام بھی داغدار ہے، اسلام بھی داغدار ہے۔ تو آئیے، یہ اسلام ہمیں ملا ہے تو اسلام کے مطابق ہم اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو سنواریں، کیونکہ اسلام نام ہے اخلاق کا، اسلام نام ہے صحیح بات کرنے کا، اسلام نام ہے امانت کا، اسلام نام ہے خیانت سے بچنے کا، اسلام نام ہے تاجروں کے لیے اپنی تجارت میں امانت داری برتنے کا، اسلام نام ہے ہمارے بچوں نوجوانوں کے لیے کہ اپنے کردار کو وہ بنائیں اور اپنی تعلیم پر دھیان دیں، اس لیے کہ اسلام میں تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نام ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے لیے کہ ہم با کردار اور عفت والے بنیں۔ اسلام نام ہے جھوٹ سے، چغل خوری سے، بدگمانی سے بچنے کا۔ الغرض اسلام نام ہے ہر شعبے میں جہاں جہاں آپ لوگ ہوں، ہم جہاں جہاں ہوں، کسان ہوں، تاجر ہوں، معلم ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، ہر پیشے میں امانت داری برتنے کا نام اسلام ہے۔ ہماری خواتین، ہماری ماں بہنیں اور بیٹیاں وہ باکردار بنیں، وہ اپنے عفت کی، اپنے آبرو کی حفاظت کریں، وہ اپنے گھروں کا ماحول اسلامی بنائیں، اسلام اس کا نام ہے۔ لیکن اسلام سے ہم لوگ دور ہیں، اس لیے دنیا اسلام کو نہیں پہچان پا رہی ہے۔ اب 10 دن باقی بچے ہیں رمضان کے مہینے میں، اور وہ عظیم مہینہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے رمضان کے لیے۔ شعبان بھی گزر گیا 2/3، صرف 10 دن باقی بچے ہیں۔ آئیے کچھ چیزوں کی طرف ہم لوگ کچھ چیزوں کی آج نشاندہی کریں کہ کیا چیزیں ہیں جن کو ہم اپنائیں، اور کون سی ایسی 2-4 چیزیں ہیں جن کا تذکرہ ہو جائے ہم بچیں، اور بقیہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے خصال ہیں، کچھ ایسی جو ہے اہم چیزیں ہیں جن کا تذکرہ آئندہ خطبے میں رمضان سے پہلے ہی ہوگا کہ ہم اس کو اپنائیں اور رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ ہم اس عظیم مہینے سے، بابرکت مہینے سے اچھی طرح سے استفادہ کر سکیں۔ یہ شعبان کا مہینہ چند دن باقی ہیں، اس میں رمضان آنے والا ہے۔ یہ دین، وہ پروردگار جس نے اس دین کو ہمیں دیا، بڑی ہمارے لیے سہولت ہے اس دین کے اندر۔ وہ رب العالمین خود کہتا ہے، اور رمضان کا مہینہ اس کا ثبوت ہے کہ وہ آ رہا ہے سروں پر کہ اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لو۔ وہ رحمت والا پروردگار وہ کہتا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میرے غضب پر میری رحمت جو ہے حاوی ہے، میری رحمت
امتیوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے میرے غضب پہ حاوی ہے۔ اس بات پر دھیان دیں کہ اللہ رب العالمین رحمت کا معاملہ ہمارے ساتھ کرنا چاہتا، وہ پروردگار جس نے ہمیں پیدا کیا، اور وہ قرآن جو ہمیں ہدایت کے لیے ملی، جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے جو قرآن نازل ہوا، وہ قرآن، اس کے بارے میں خود قرآن ہدی و رحمتاً، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ وہ پروردگار بھی رحمت والا، اور یہ قرآن عظیم کتاب یہ بھی ہدایت کا مینار ہے اور رحمت کا سرچشمہ ہے۔ وہ ہے ہدایت کا مینار کہ ہم مسلمان، اور بلکہ مسلمان ہی نہیں، دنیا کے تمام لوگ، دنیا میں بسنے والے، جب بھی بھٹکیں، جب بھی راستہ ان کو نہ سوجھے، اندھیرا سامنے نظر آنے لگے، تو ہدی و رحمہ یہ قرآن ہے، اس روشنی کے مینارے سے روشنی اخذ کر کے اپنے راستے کو متعین کریں۔ یہ قرآن ہدایت اور رحمت کا سرچشمہ ہے، اور وہ نبی جو ہماری ہدایت کے لیے آیا، ہمیں راستہ بتلانے کے لیے آیا، اسے قرآن اللہ رب العالمین خود کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے تو سارے جہان کے لیے، دنیا والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ مسلمان اس نقطے سے غافل ہے۔ پروردگار کہتا ہے میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ قرآن کے بارے میں قرآن میں خود ہے کہ ہدی و رحمہ للعالمین، للمسلمین، للمؤمنین، ہدایت اور رحمت کا سرچشمہ ہے دنیا والوں کے لیے، مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے قرآن، اور میرا نبی تو سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ اتنی یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے تناظر میں ہم لوگ تیاری کریں رمضان المبارک جو رحمت والا مہینہ ہے، اس میں اپنی جھولیوں کو ثواب سے بھر لیں۔ ہم جو گناہوں سے لت پت ہو چکے ہیں، ان گناہوں سے ہلکے ہو جائیں اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر کے، لیکن کب ہوگا؟ چند دن بچے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں، ہم لوگ اپنے آپ کو ہم لوگ تیار کریں۔ سب سے اہم چیز، دو چار چیزوں کا ذکر آج ہوگا، اس میں امانت ہے۔ امانت داری کی بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اگر امانت دار ہو جائے، یقین مانو دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں سے ونقع ہو چکی ہے یہ چیز، امانت ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے اسلاف نے جو اسلام پھیلایا تھا، کسی جلسے سے نہیں پھیلا تھا۔ آج کے اس دور میں لوگ جلسے جلوس کرتے ہیں اور بلا وجہ پیسہ پانی کے طرح سے بہاتے ہیں۔ کتنے جلسے ہوئے تھے، کوئی پڑھا لکھا آدمی مجھے بتائے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ابو بکر و عمر عثمان و علی رضوان اللہ اجمعین کتنے جلسے سے خطاب کیے تھے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نے کتنے جلسے کیے تھے۔ جلسوں سے نہیں پھیلتا ہے اسلام۔ اسلام پھیلے گا تو آپ کے کردار سے، ہمارے کردار سے پھیلے گا، اور وہی کردار انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ یقین مانو جہاں جہاں مسلمان تجار گئے، اس طرف اپنی امانت داری سے ان ملکوں کی قسمت چمکا دیا، اور لوگ اسلام کی طرف دوڑ دوڑ کے آنے لگے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امانت داری اختیار کرو، بہت بڑی چیز ہے۔ رمضان آنے سے پہلے اپنے اندر امانت داری پیدا کرو، خیانت سے دور رہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دھڑی سے کام لیا، یاد رکھو کہ وہ ہمارے
راستے پر ہے ہی نہیں، ہمارے دین پہ نہیں ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع خطاب ہمیں کیا، اور اس خطاب میں فرمایا کہ لا دین لمن لا امانت لہ، دین اس کے پاس ہے ہی نہیں، جس کے پاس امانت نہیں ہے وہ دین کا دعویٰ نہ کرے، وہ اسلام والا نہ بنے، پہلے امانت دار بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا دین لمن لا امانت لہ، اس کے لیے دین کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے پاس دین ہے ہی نہیں، وہ دین سے خالی ہے۔ اگر دین فالو کرے، اسلام فالو کرے، تو اس عظیم دین کی طرح سے جو عظیم مذہب ہے، دین اسلام ہے، وہ بھی عظیم ہو جائے گا۔ لیکن جب امانت داری نہیں اس کے اندر ہوگی تو وہ دین سے عاری ہو جاتا، دین ہی نہیں اس کے اندر بچتا ہے۔ اسی طرح سے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ اس طرح کی حدیثیں کہتے تھے کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے خیر کے بارے میں، بھلائیوں کے بارے میں، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاننا چاہتا تھا کہ بعد میں جو فتنے آئیں گے ان آزمائشوں اور فتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جاننا چاہتا تھا۔ اسی لیے اکثر فتنوں کی حدیثیں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے قحط پڑے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کہ جو ہے امانت ونقع ہو جائے گی، امانت پائی نہیں جائے گی۔ آدمی رات کو سوئے گا، صبح اٹھے گا تو اس کے سینے سے امانت داری اٹھا لی جائے گی۔ اس طرح سے خیانت کا رواج ہوگا کہ وہ سوئے گا، نیت ٹھیک ٹھاک ہوگی، صبح اٹھے گا تو امانت ختم اس کے سینے سے، ملے گا ہی نہیں کچھ ڈھونڈنے سے۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ لوگ ڈھونڈیں گے کہ امانت کس کے پاس رکھیں، کہاں ہے کوئی امین، تو اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ فلاں قوم میں، فلاں قبیلے میں فلاں آدمی، ایک آدمی امین ہے۔ ڈھونڈیں گے لوگ، پائیں گے نہیں، کہا جائے گا کہ جاؤ فلاں قبیلے میں، فلاں قوم میں ایک آدمی فلاں اس نام کا ایک امین آدمی بچا ہے۔ یہ حالت ہو جائے گی آخری زمانے میں، امانت اٹھا لیا جائے گا۔ امانت پر فوکس کریں، اس عظیم مہینے سے پہلے امانت دار بنیں، ایک چیز۔ اور دوسری چیز، جھوٹ سے بچیں۔ جھوٹ بہت بری بیماری ہے، بہت بری بیماری ہے۔ جھوٹ کی کوئی گنجائش کہیں نہیں ہے، قرآن میں اس کی مذمت ہے، حدیثوں میں اس کی مذمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے یہاں رجسٹر میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جھوٹ کی بڑی مذمت ہے، اور جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے۔ جھوٹ سے فتنے جو ہے پھیلتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں۔ اس لیے روزہ آپ رکھیں گے، جھوٹ بولیں گے، اس کی ممانعت ہے ان حدیثوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب وہ رمضان کا مہینہ آئے گا، ان حدیثوں کو بیان کیا جائے گا کہ جو روزہ رکھے اور قول زور سے نہ بچے، جھٹائی سے، فحاشی سے، بری باتوں سے، تو اس کے جو ہے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ تو اس مہینے کی تیاری اگر ہم کر رہے ہیں تو جھوٹ سے بچیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹے آدمی کا انجام بہت برا ہے۔ وہ فجور کی طرف جھوٹ جو ہے لے جاتی ہے، اور فجور جہنم کی طرف لے جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رجسٹر میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر کون سا خیر اور کون سی بھلائی آپ میں بچے گی؟ اسی طرح سے غیبت ہے، غیبت سے بچے، بڑی بیماری ہے ہمارے اندر۔ اور یقین مانو کہ ان چیزوں کو لے کر کے، سمیٹ کر کے، اگر ان سے پاک نہ ہوئے، پاکیزہ نہ ہوئے اور رمضان کے مہینے میں داخل ہوئے،
تو کیا رمضان کے مہینے سے استفادہ کر پائیں گے؟ غیبت کو چھوڑو، غیبت سے دور رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی غیبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا ذکر کرو کسی سے جس کو وہ پسند کرے، اگر وہ سنے تو ناپسند کرے، ایسے کسی سے تم بات کرو اس کے بارے میں جب وہ سنے تو اسے تکلیف ہو، وہ ناپسند کرے اس بات کو۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم وہ بات کریں اور وہ اس کے اندر پائی جا رہی ہے وہ چیز، تب جیسے وہ حقیقت میں ویسا ہے، جیسے غیبت آپ نے کیا، لولا لنگڑا اندھا کانا کہا جو خلقت میں اس کی پیدائش میں، اور جو اس کے خلق میں اخلاق میں جھوٹا مکار اور یہ منافق وغیرہ وغیرہ، یہ اخلاق سے اس کا خلقت سے تعلق رکھتا ہے، جیسے عیب ہو کوئی سنے گا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ آپ نے اسے جھوٹا مکار دغا باز وغیرہ کہا تو اس کے اخلاق اس کے جو ہے خلق پر آپ نے حملہ کیا، سنے گا تو تکلیف ہوگی۔ تو کہا کہ جھوٹا ہے اگر یا ویسا ہے وہ لولا لنگڑا ہے کانا ہے تو ہم نے کہہ دیا، تو اللہ کے نبی اگر ہے اس کے اندر وہ چیز کہی گئی تو تب تو اللہ کے نبی نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، تبھی تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو لقد بہتہ، تو نے بہتان لگایا۔ جھوٹا نہیں ہے، جھوٹا کہا، اندھا لولا لنگڑا نہیں ہے تم نے کہا، تب تو بہتان لگا دیے نا۔ شادی بیاہ کے موقع پر کہ ارے جا کے لگا دیتے ہیں، ایک پیر کا آپریشن ہے، یہ ہے وہ، یہ تو بہتان ہے، جھوٹ بات۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ہے اور کہتے ہو تب تو غیبت ہے، اور نہیں ہے جب کہتے ہو تو بہتان ہے، یہ اور بڑا جرم ہے، یہ اور بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچیں۔ تو امانت داری کو اپنائیں، خیانت سے دور رہیں۔ من غشنا فلیس منا، جس نے خیانت کو اختیار کیا ہم میں سے نہیں ہے۔ جھوٹ سے بچو، جھوٹا آدمی مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی گناہ مسلمان سے سرزد ہو جائے گا لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹائی سے بچو۔ غیبت آپ نے جان لیا کہ اگر اس کے اندر ہے وہ چیز اور آپ کسی سے بیان کرتے ہیں، سنیں، اس کو ناپسند آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی غیبت ہے، اس سے بچو۔ اور اگر نہیں ہے اور آپ نے کیا تو بہتان ہے۔ اب چوتھی چیز نمیمہ ہے۔ نمیمہ چغل خوری کو کہتے ہیں۔ اتنا عظیم گناہ، اتنا عظیم گناہ ہے، رمضان سے پہلے جن لوگوں کے اندر یہ خصلت ہے چغل خوری کی، وہ اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور اپنے عادت و اطوار میں تبدیلی لے آئیں۔ اس کی ذرہ برابر گنجائش ہمارے دین مطہرہ میں نہیں ہے، ہمارے اس عظیم دین اسلام میں اس کی گنجائش نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ خصلت منافقوں والا، یہ خصلت یہودیوں والا، یہودی شرانگیز ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، وہ فتنہ لے کر کے چلتے ہیں۔ یار غیروں کا وتیرہ اگر پایا جاتا ہے، بہت عظیم گناہ، اس سے بچو۔ کچھ چیزیں ہم نے نوٹ کی، کچھ حدیثیں جو نہایت ہی سخت وعید بیان کرتی ہیں ان چغل خوروں کے بارے میں۔ چغل خور کو حماد مشائن بن نمیم، حماد مشائن بن نمیم قرآن کہتا ہے۔ حماد جانتے ہیں؟ کمینہ، بے وقار، حماد کا بے وقار ہے، وہ کمینہ ہے، چغل خور۔ اس کی کوئی حیثیت سماج اور سوسائٹی، معاشرے اور لوگوں کی نگاہوں میں نہیں ہوتی ہے۔ حماد مشائن، وہ لوگوں کی بات لے کر کے ڈھونڈ چلنے والا، ادھر سے ادھر، یہاں سے اٹھایا وہاں ڈال دیا، وہاں سے اٹھایا ادھر ڈال دیا، بے نمیم چغل خور۔
قرآن نے بڑا سخت جملہ استعمال کیا ایسے لوگوں کے بارے میں، حماز مشاء بنمیم، قرآن کہتا ہے سورہ قلم میں، بے وقار، کمینہ، بے حیثیت، سماج میں لوگوں میں جس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ چغل خور، لوگوں کی باتیں لے کے چلنے والا، ادھر ادھر بھاگنے والا، وہ چغل خور، چغلی کرنے والا، منہ پہ منہ رکھ کے بات کرنے والا، اور یہاں سے اٹھے دوسری طرف وہاں جائے، پھر آپ کی بات وہاں لگائے۔ بڑے سخت لہجے میں قرآن نے ان لوگوں کے بارے میں یہ وعید بیان کی ہے، سخت سرزنش کی ہے کہ کوئی سماج اور سوسائٹی میں تم لوگوں کی جگہ نہیں ہے، اپنے اطوار میں تبدیلی کرو، اور یہ منہ لے کر کے اس عظیم مہینے کا استقبال تو نہ کرو، اس سے پہلے اپنے آپ کو بدل لو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین میں نے بیان کیا ابھی کہ سارے جہان کے لیے رحمت، وہ خود کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی شخص میرے پاس کسی کی برائی لے کر کے نہ آئے، کسی کی بدگوئی میرے پاس نہ بیان کرے اس میرے صحابہ میں سے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں جب ملاقات کروں، اپنے گھر سے نکلوں تو ان سے میں محبت کے ساتھ ملوں، شرح صدر کے ساتھ ملوں، کھلے دل کے ساتھ ملوں ان سے۔ لیکن اگر کوئی کسی کے بارے میں میرے کان میں کوئی بات ڈال دیا تو شاید میں مسکرا کر کے اور انشراح صدر کے ساتھ اس کا استقبال نہیں کر پاؤں گا۔ اس لیے اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے اس طرح کی بات نہ کرے کسی دوسرے کے بارے میں، تاکہ میرے من میں بدگمانی نہ آ جائے۔ میں کھلے من سے ملنا چاہتا ہوں، میں لوگوں سے محبت سے ملنا چاہتا ہوں، میں محبت بانٹنا چاہتا ہوں، میرے دل میں کوئی نفرت نہ ڈالے کسی کے خلاف۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، نماز روزے سے اچھی چیز کے بارے میں نہ بتلا دوں تمہیں؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصلاح ذات البین کرو، لوگوں کے ساتھ اگر جھگڑا ہو گیا ہے تو دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دو، یہ صدقہ سے، نماز سے، روزے سے افضل چیز ہے۔ فإن فساد ذات البین ہی الحالقہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر فساد پیدا کرتے ہو اپنی چغل خوری کے ذریعے سے تو یہ سمجھ لو کہ یہ حالقہ ہے۔ یہ حالقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حالقہ کیسے ہے؟ یہ حلق بالوں کا نہیں کرنے والی چیز ہے، یہ مذموم صفت جو پالے ہو نا چغل خوری، یہ بال جو حلق کرا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حلق ہو گیا، وہ نہیں، بال سر نہیں مڈلانے کی بات ہے۔ اس کی بات تو یہ ہے کہ دین سے وہ جو ہے چٹیل ہو جاتا ہے، چکن ہو جاتا ہے، دین ہی نہیں بچتے اس کے اندر، دین ہی نہیں بچتا، کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی الحالقہ، لا اقول تحلق الشعر، میں نہیں کہتا کہ بال جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، حلق اس کو کہتے ہیں، نہیں، بلکہ ولکن تحلق الدین، اس کا دین ہی حلق ہو جاتا ہے۔ بال کو آپ حلق کراتے ہیں نا تو بال ختم ہو جاتا ہے، سر کا چٹیل ہو جاتا ہے آپ کا سر، ویسے دین ہی نہیں بچتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فساد لے کے جاتا ہے لوگوں کے اندر، پیدا کرتا ہے، بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد، اور ایک کہاوت کہی گئی ہے کہ ان النمام یفسد فی ساعۃ ما لا یفسد الساحر فی سنہ، ایک چغل خور آدمی ایک گھنٹے میں وہ کام کر دے گا جو جادوگر ایک سال میں نہیں کر پائے گا۔ کہتے نہیں ہے کہ اس کے اندر جادو ہے، اس کی باتوں میں جادو، لیکن جادوگر بھی ایک سال میں وہ کارنامہ نہیں انجام دے پاتا جو ایک گھنٹے میں چغل خور کر لیتا ہے۔ یہ عربوں میں مشہور ہے کہ چغل خور بہت عجیب و غریب مخلوق ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ ہے
اور رمضان کے مہینے کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس سے بچا لیں اور اس سے دور کر لیں۔ یہ بڑی گندی چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے، اس سے اسلام نے منع کیا ہے، اسلام نے اس سے روکا ہے، اور اس کے یہاں دین نام کی کوئی چیز بچتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے سر چکن ہو جاتا ہے، چٹیل ہو جاتا ہے، ویسے اس کے اندر سے دین ختم ہو جاتی ہے۔ اور قرآن نے تو ان کے بارے میں بہت خطرناک وعید کیا ہے، کمینہ، بے وقار، لوگوں کے درمیان یہ چغلخوری کرنے والے کو یہ القاب دیتا ہے، یہی نام ہے قرآن میں ان کا، بے وقار، کمینہ، بے وقات۔ ایسے لوگ سماج میں اور لوگوں کے درمیان اور دین میں اور قرآن کی نظر میں مانے جاتے ہیں۔ کچھ یہ چند چیزیں تھیں، چار چیزوں کا تقریباً ذکر ہوا ہے جو بنیادی چیزیں ہیں۔ انہیں ہم جو ہے ان سے بچیں، خیانت سے، امانت کو اختیار کریں، جھوٹ سے بچیں، سچائی کو اپنا شیوا بنائیں، چغل خوری سے بچیں، غیبت سے بچیں، اور حسن ظن اختیار کریں لوگوں کے بارے میں۔ یہ آج کا پیغام ہے کہ ان چیزوں کو اپنا کر کے، ان زیورات کو پہن کر کے ہم اپنے اس عظیم مہینے، رحمت والے، برکت والے اور محترم مہینے کا استقبال کریں۔ یہ شعبان کا مہینہ اسی رمضان کے ٹریننگ کا مہینہ ہے، 10 دن بچے ہیں، 10 دنوں میں ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ آئندہ خطبے میں کچھ اور چیزوں کا تذکرہ کیا جائے گا کہ ان چیزوں سے ہم دور رہیں اور کن چیزوں کو ہم کریں تاکہ ہم کما حقہ رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کر سکیں اور اس کی خوبیوں سے ہم استفادہ کر سکیں، اور اپنے گناہوں سے ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں رو کر کے ہلکے ہو لیں اور اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں انہیں دور کرنے کی توفیق طاقت عطا فرمائے تاکہ ہم اس عظیم مہینے کا استقبال پوری تیاری کے ساتھ کر سکیں۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔